السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان میں آن لائن کمائی کے ایک بہت ہی بڑے موقع کی، یعنی یوٹیوب آٹومیشن کی۔ خاص طور پر 2026 کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان چینلز پر فوکس کریں گے جو بغیر چہرہ دکھائے لاکھوں کما رہے ہیں۔ چلیں اس پوری چیز کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ رقم دیکھیں، $5,000 سے بھی زیادہ۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک 18 سالہ نوجوان نے صرف 5 مہینوں میں کمائے ہیں، وہ بھی یوٹیوب پر، ایک ایسے چینل سے جس پر وہ کبھی سامنے نہیں آیا؟ جی ہاں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ یہ کہانی ہے احمد کی۔ صرف 18 سال کے ہیں اور پنجاب کے شہر میاں چنو سے ان کا تعلق ہے۔ احمد نے یہ کامیابی نہ اپنا چہرہ دکھا کر حاصل کی ہے اور نہ ہی اپنی آواز استعمال کر کے۔ ان کی کہانی ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اگر حکمت عملی صحیح ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ تو یہ یوٹیوب آٹومیشن آخر ہے کیا چیز؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ ایک ٹی وی چینل کے مالک ہیں لیکن کیمرہ خود نہیں چلاتے۔ یہ ایک ایسا آن لائن بزنس ماڈل ہے جہاں اصل کام آئیڈیاز اور حکمت عملی پر ہوتا ہے، جبکہ ویڈیوز بنانے کا سارا کام یعنی پروڈکشن، AI ٹولز اور فری لانسرز سنبھالتے ہیں۔ اصل کھیل ویوز کی تعداد کا ہے ہی نہیں، کامیابی کا سارا راز صحیح حکمت عملی میں چھپا ہے۔ چلیں اس سب سے اہم نقطے کو سمجھتے ہیں۔ بات صرف زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کرنے کی نہیں ہے، بلکہ صحیح قسم کے ناظرین کو ویلیو یعنی قدر فراہم کرنے کی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہر ویو برابر نہیں ہوتا۔ سمجھنا ہوگا CPM کو، یعنی کاسٹ پر مل۔ یہ وہ رقم ہے جو اشتہار دینے والی کمپنیاں ہر 1000 ویوز کے لیے ادا کرتی ہیں۔ یوٹیوب سے ہونے والی آمدنی کے لیے یہ سب سے اہم میٹرک ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف گیمنگ اور انٹرٹینمنٹ جیسے موضوعات ہیں جن کا CPM کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ناظرین عام ہوتے ہیں۔ دوسری طرف پرسنل فائنانس اور قانونی موضوعات ہیں جن کا CPM آسمان کو چھوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ناظرین تک پہنچنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیاں بھاری رقم ادا کرنے کو تیار رہتی ہیں۔ اور کمائی میں یہ فرق زمین آسمان کا ہے۔ ذرا سوچیں، 1,00,000 ویوز پر ایک گیمنگ چینل بمشکل $100 سے $300 کماتا ہے، لیکن اتنے ہی ویوز پر ایک پرسنل فائنانس چینل $4,500 تک کما سکتا ہے۔ محنت ایک جیسی، لیکن نتیجہ 10 گنا سے بھی کہیں زیادہ۔ تو پیسہ ہے کہاں؟ یہ کچھ سب سے زیادہ منافع بخش نیشز ہیں جو بغیر چہرہ دکھائے چلائی جا سکتی ہیں۔ پرسنل فائنانس، قانونی سوالات، ریئل اسٹیٹ اور AI ٹولز۔ ان کیٹیگریز میں CPM سب سے زیادہ ہے۔ اصل توجہ یہیں مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، حکمت عملی تو سمجھ لی، اب آتے ہیں اصل کام کی طرف۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک آٹومیشن ویڈیو ایک آئیڈیا سے لے کر حقیقت کا روپ کیسے دھارتی ہے۔ یہ 4 بنیادی مراحل ہیں۔ سب سے پہلے ایک وائرل موضوع تلاش کرنا ہے، پھر چیٹ GPT جیسے ٹول سے اسکرپٹ لکھوا کر اسے بہتر بنانا ہے۔ اس کے بعد 11 لیبس جیسے پلیٹ فارم سے ایک اعلیٰ معیار کا AI وائس اوور تیار کرنا ہے، اور آخر میں کیپ کٹ جیسے ایڈیٹر میں دلچسپ ویژولز کے ساتھ ویڈیو کو فائنل ٹچ دینا ہے۔ لیکن ایک منٹ، آٹومیشن کا مطلب آرام بالکل نہیں۔ احمد خود بتاتے ہیں کہ ان کا سب سے زیادہ وقت کیپشنز پر لگتا ہے، جہاں وہ ہر ایک لفظ کا رنگ خود تبدیل کرتے ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں جو ایک ویڈیو کو دلچسپ بناتی ہیں، اور یہی وہ انسانی کوشش ہے جو کسی بھی چینل کو محفوظ رکھتی ہے۔ اب آتے ہیں 2026 کے سب سے بڑے خطرے کی طرف، اور وہ ہے ڈی مونیٹائزیشن۔ یوٹیوب کم معیار والے مواد کے خلاف بہت سخت ہوتا جا رہا ہے، تو ایسے میں اپنے چینل کو کیسے بچایا جائے؟ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یوٹیوب AI کے خلاف ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یوٹیوب کا مسئلہ AI ٹولز سے نہیں، بلکہ اس کم محنت والے، بار بار دہرائے جانے والے اور بے جان مواد سے ہے جو ان ٹولز سے بنایا جاتا ہے۔ مسئلہ ٹول میں نہیں، بلکہ اس کے استعمال کے طریقے میں ہے۔ ان عام غلطیوں سے تو ہر حال میں بچنا ہے۔ روبوٹ جیسی آوازیں جو سننے میں اچھی نہ لگیں، AI اسکرپٹ کو بغیر کسی تبدیلی کے کاپی پیسٹ کر دینا، سلائیڈ شو جیسی بورنگ ایڈیٹنگ اور دوسروں کا مواد دوبارہ استعمال کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہیں یوٹیوب کم محنت والا مواد سمجھتا ہے اور ان کے خلاف ایکشن لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چینل بھی بن گیا، پیسے بھی کما لیے، اب آخر میں سب سے اہم مرحلہ، پاکستان میں یوٹیوب ایڈسنس کی ادائیگی کیسے حاصل کی جائے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟
یہاں ایک بہت ہی عملی مشورہ ہے۔ اپنا بینک اکاؤنٹ بہت احتیاط سے منتخب کریں۔ عام ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی جگہ UBL کا فری لانسر یا بزنس اکاؤنٹ استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ یہ اکاؤنٹس خاص طور پر ایڈسنس جیسی بین الاقوامی ادائیگیوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور آپ کو ادائیگی میں تاخیر یا کسی بھی قسم کی رکاوٹ سے بچاتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور زبردست فائدہ یہ ہے کہ UBL کے ذریعے ایڈسنس کی ادائیگی وصول کرنے کی ٹرانزیکشن فیس بہت ہی کم ہے، تقریباً صرف 350 روپے۔ یہ اسے ہر کسی کے لیے ایک آسان اور قابل رسائی آپشن بناتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، جیسے جیسے AI ٹولز کا استعمال آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے، کیا اصل مہارت صرف ٹولز چلانا جاننے میں ہے یا صحیح حکمت عملی کو سمجھنے میں؟ یاد رکھیں، کامیابی صرف بٹن دبانے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ جاننے سے ملتی ہے کہ کون سا بٹن کب اور کیوں دبانا ہے۔